وینزویلا میں رواں صدی کا سب سے خوفناک زلزلہ 1 منٹ کے اندر آنے والے 2 شدید جھٹکوں سے زمین لرز گئی۔ 7.2 اور 7.5 کے زلزلوں سے کئی شہر اجڑ گئے۔ دارالحکومت کراکس میں بھی کئی عمارتیں زمین بوس، 164 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی۔ 11,000 سے زائد لاپتہ افراد کی نشاندہی، لوگوں کی بڑی تعداد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات، اموات کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز ہونے کا خدشہ، ملک میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہنستے بستے شہر لمحوں میں نیست و نابود، وینزویلا پل بھر میں غم اور خوف کی تصویر بن گیا۔ 1 منٹ میں 2 زوردار زلزلوں سے ہر طرف قیامت برپا۔ 7.2 شدت کا زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے آیا۔ لوگ سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ 7.5 شدت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ پہلا زلزلہ دارالحکومت کراکس سے 168 کلومیٹر دور 22 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا، تاہم دوسرا زلزلہ زیادہ تباہ کن ثابت ہوا، جس کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ سب سے زیادہ تباہی ریاست لاگوائرا میں ہوئی، جہاں زیادہ تر عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زلزلہ اتنا شدید تھا 1700 کلومیٹر دور ایمیزون کے جنگلوں میں بھی محسوس کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اب تک 10,000 سے زائد لاپتہ افراد کی نشاندہی ہو چکی ہے، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے نے ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے نے چند لمحوں میں تباہی پھیر دی، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ہستی بستی بستیاں اجڑ گئیں، نظام زندگی مفلوج، ہزاروں مکانات گر گئے، سڑکیں تباہ، بجلی بند، مواصلاتی نظام ناکارہ ہو گیا۔ شہریوں پر لرزہ طاری ہے، پتھرائی آنکھیں، چہروں پر خوف نمایاں ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت، کانپتی زمین نے شہروں کو قبرستان بنا دیا۔ چند لمحوں کی تھر تھراہٹ نے بستیاں اجاڑ دیں، دھرتی لرزتے ہی سب کچھ کھنڈر بن گیا۔ خوفناک زلزلے نے ہر طرف تباہی پھیر دی، بلند و بالا عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، گھر گر گئے، سڑکیں ٹوٹ گئیں، بازار مٹ گئے، ایئرپورٹ پر بھی تباہی، بجلی منقطع، مواصلاتی نظام تباہ۔ چند لمحوں میں سارا نظام درہم برہم، زمین کی الٹ پلٹ نے آنن فانن سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا۔ کہیں چھلکتی آنکھیں تو کہیں چیخو پکار، چہروں پر خوف، ہر طرف گھبراہٹ اور بے یقینی کا عالم۔ کئی جیتے جی منو مٹی تلے دب گئے اور کئی ہنستے بستے انسان موت کی آغوش میں سو گئے۔ زندہ بچنے والوں کے سروں سے چھت چھن گئی، زمین پر سے بھی ان کا اعتبار اٹھ گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں شدید زلزلے سے تباہی اور انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، مشکل گھڑی میں وینزویلا کے عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وینزویلا میں زلزلے سے ہونے والی تباہی اور نقصان پر دکھ اور متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر عالمی برادری کا اظہار افسوس، ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ امریکی صدر نے امدادی ٹیمیں بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ ایران، ترکی، آسٹریلیا، چین، فرانس، قطر اور اسپین سمیت کئی ملکوں نے مدد کی پیشکش کر دی۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلہ، عالمی برادری کا اظہار افسوس، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خوفناک زلزلے کے بعد حکومتی ایجنسیوں کو وینزویلا کی مدد کے لیے ٹیمیں بھیجنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے، ہم اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے لیے حاضر ہیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے، امریکہ مشکل وقت میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی وینزویلا میں زلزلے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے وینزویلا کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چین نے بھی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ہسپانوی حکومت نے بیان میں کہا، وہ بھی ہنگامی امداد کی فراہمی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، عالمی ایجنسیوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ فرانس، قطر، کولمبیا، کیوبا، پاناما، برازیل، ارجنٹائن اور یوراگوئے نے وینزویلا کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ 21ویں صدی میں دنیا میں کئی تباہ کن زلزلے آئے۔ 2004 میں انڈونیشیا میں آنے والا زلزلہ سب سے تباہ کن تھا۔ زلزلے اور سونامی سے 2,80,000 اموات ہوئیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں آنے والا زلزلہ ملک کی
مہلک ترین قدرتی آفات میں سے ایک تھا۔ دنیا کے تباہ کن زلزلوں پر نظر اس رپورٹ میں۔ 21ویں صدی کے آغاز میں ہی 26 جنوری 2001 کو بھارتی ریاست گجرات میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے 20,000 اموات ہوئیں۔ 26 دسمبر 2003 کو ایران کا شہر بم 6.6 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا۔ 34,000 سے زائد انسان لقمہ اجل بن گئے۔ 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا میں آنے والا زلزلہ انسانی تاریخ کی تباہ کن قدرتی آفات میں سے ایک تھا۔ زلزلے اور سونامی سے 2,80,000 افراد جان سے گئے۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کی تاریخ کا تباہ کن زلزلہ آیا۔ 7.6 شدت کے زلزلے سے کشمیر، بالاکوٹ اور دیگر شہروں میں 87,351 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ 15 اگست 2007 کو چین میں زلزلے سے 87,587 ہلاکتیں ہوئیں۔ 12 جنوری 2010 کو ہیٹی میں 60 شدت کا زلزلہ 1 لاکھ سے زائد ہلاکتوں کا باعث بنا۔ 11 مارچ 2011 کو جاپان 9.1 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا۔ 19,000 سے زائد اموات ہوئیں اور فوکوشیما کا ایٹمی حادثہ بھی پیش آیا، جس سے 1.5 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ نیپال میں 25 اپریل 2015 کو آنے والے زلزلے سے 9,000 سے زائد انسان ہلاک ہوئے۔ ترکیہ میں 6 فروری 2023 کو 7.7 شدت کا زلزلہ 62,000 اموات کا باعث بنا۔ گزشتہ سال 28 مارچ کو میانمار اور تھائی لینڈ میں 7.7 شدت کے زلزلے سے 6,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ایران کا آبِ ہرمز پر فیس کی مد میں اربوں ڈالر کمانے کا منصوبہ ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی اور دیگر خدمات کی مد میں آبِ ہرمز سے سالانہ 40 ارب ڈالر کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں ایران اور عمان آبِ ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت سے آگے بڑھیں گے۔ 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس مختلف شہروں میں روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کس شہر میں کیا سچویشن ہے، ہمارے رپورٹرز اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ لاہور سے فہد بھٹی، اسلام آباد میں شہزاد علی، فیصل آباد میں رضا سندھو اور ملتان میں محسن علی ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں اور فہد بھٹی سے ہم بات کریں گے۔ فہد بتائے گا مرکزی جلوس کہاں سے برآمد ہوا اور کہاں پر جا کر اختتام پذیر ہوگا، اور پورے لاہور میں اس وقت سیکیورٹی کے انتظامات کے بالکل 9 محرم کا جلوس جو لاہور میں ایک قدیمی جلوس ہے، وہ روایتی جلوس اپنے راستوں سے گامزن ہوتا ہوا جو ہے وہ اس وقت سیکریٹریٹ چوک سے گزر کر جو ہے وہ خیمہ سادات کی طرف گامزن ہے۔ یہ جلوس ایک روایتی اور قدیمی جلوس ہے جو پانڈو سٹریٹ اسلام پورہ سے جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا سیکریٹریٹ چوک اور اس کے علاوہ بابا گراؤنڈ سے ہوتا ہوا جو ہے یہ خیمہ سادات پہنچتا ہے، جہاں پر مجلس ہوتی ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد یہ جلوس جو ہے وہ دوبارہ انہی راستوں سے ہوتا ہوا واپس پانڈو سٹریٹ پہنچ کر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لاہور شہر میں اس وقت اس جلوس کے علاوہ، یہ جو مرکزی جلوس ہے، اس جلوس کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے جلوس اور مجالس جو ہیں وہ منعقد کی گئی ہیں، جس کے لیے پولیس کی انتہائی سخت سیکیورٹی رکھی گئی ہے۔ مرکزی جلوس کے لیے پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 8,000 سے زائد پولیس اہلکار و افسران جو ہیں وہ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ جلوس کے تمام راستوں کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ جلوس کے راستوں کی طرف آنے والے جو مختلف روڈز ہیں ان کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے، اور ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو متبادل راستے اپنانے کی ہدایات بھی کی جا رہی ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ جلوس جی پی او چوک کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جلوس میں عزاداران حسین کی بڑی تعداد شریک ہے، نوح خوانی کی جا رہی ہے، سینہ کوبی بھی کی جا رہی ہے، اور جگہ جگہ سبیل کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ سبیل کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہے گا شہر اقتدار کا رخ کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، آپ نے کہا اسلام آباد میں جو مرکزی جلوس ہے وہ ابھی کس جگہ پر پہنچا ہے، سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں یہاں پر، سے معلومات حاصل کریں گے۔ محسن، آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھا کہ ملتان میں ابھی جو مرکزی جلوس ہے وہ کس جگہ پر پہنچا ہے، سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں یہاں پر؟ کی طرح ملتان میں بھی 9 محرم انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملتان میں آج چھوٹے بڑے 155 برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ 344 مجالس کا انعقاد کیا جائے گا۔ جو سب سے بڑا جو ملتان کا ماتمی جلوس ہے امام بارگاہ ممتاز آباد سے برآمد ہوا تو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اب آ کے اختتام پذیر ہو گئے، جبکہ چھوٹے جو جلوس ہیں وہ نماز مغرب تک اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ اگر ہم سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں تو 3,000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے بھی تمام
जो जुलूस है उसकी निगरानी की जा रही है, जबकि जुलूसों के एहतराफ में ख़ास तौर पर लंगर और न्याज का भी अहतमाम किया गया है। पुलिस का ये कहना था कि अब नमाज मगरिब बैन के बाद मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए भी तय सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए, जबकि साथ साथ जहाँ जहाँ भी इमाम बारगाह मौजूद है वहाँ पर जो कंटेनर्स लगा के रस्तों को भी बंद किया गया और तमाम जितने भी असरदार यहाँ पर जो जुलूस के साथ साथ मजालिस में शिरकत करेंगे उनकी तय सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। उसके बाद उनको जो मजालिस के लिए इमाम बारगाह में जाने की इजाज़त भी होगी। पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और हर तरफ यहाँ पे पुलिस रेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात की जा रही है। ठीक है, साथ ही रहेगा। शहर कायद का रुख करते हैं, नवीद से बात करेंगे। नवीद, आप बताएगा शहर कायद में जुलूस की और जो सबीले हैं, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल, उनकी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो नश्तर पार्क से बरामद हुआ। ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ऐरानिया पर इख्तिताम पजीर 2 घंटे ताखिर का शिकार है जुलूस। आपने सिक्योरिटी का पूछा, सिक्योरिटी के अगर इंतजामात की बात की जाए तो जो मरकजी जुलूस है इसमें 6000 पुलिस एहलकार, 2000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। जो जुलूस के रास्ते में मेजिना रोड है, बुलंदो बाला इमारतें हैं, वहाँ पर माहिर निशानेबाज तैनात किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की 3 टीमें हैं जो स्वीपिंग का काम अंजाम दे रही है और जैसे ही वो रूट को क्लियर करार देती हैं जुलूस आगे बढ़ता है। मजमूई तौर पे शहर भर में 20,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार छोटे बड़े जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। शहर भर के जो छोटे जुलूस हैं वो आकर इस बड़े जुलूस में ज़म होंगे और ये जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवाना मारेगा।